کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ میری طاقت کو بھول گئے ہو؟ وہ جی ساڑھی سن لے نہیں، یہ کس نے کہا سن لے؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کریں تو بات آکھیا جائے، ایک کام کر لو سر۔ مسلم اور مشرک کی قید نہیں لگائی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے، پوری کہو گی۔ یہ تو آج کے ہماری نادان لوگ ہیں، ساڑھی سندا نہیں توڑی مڑیندہ نہیں، اللہ بھائی جی نیچے موڑ دے، بے نیاز ہے، سمد ہے، مانگ تو صحیح اللہ کے بندے، میرے بندے مانگ تو صحیح، میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں؟ ہائے کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں، کہ چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور ودا چھڑ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی نہیں، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا، خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ، تو اس نے ادھر دیکھا بھائی شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا، تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنة فأمہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے، اب اگر تو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں ذلیل ہو جاؤں۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی، 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، ایک دو جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تا نکلیا کوئی نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنا، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو، ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، ارے اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس ہی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کہ سنو 2 سیکنڈ ٹائم، ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ،
منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور کا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا سناتا ہوں۔ کفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت روزانہ رات کو۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار، سونے کے سکے تھے، 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات۔ جب کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ میں تمہیں بچوں کیا بتاؤں؟ کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل پھڑ کے مر جاتا۔ اس شہنشاہ قربت جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحم، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ میرے عزیزو، آپ اور ہم میں غفلت کے ماحول میں ہیں، جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین، بے قرار کر دیتی۔
نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے۔ ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے عزیزو، آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے، یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔